أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. پیارے بھائیوں، یہاں پہ میں دو باتیں بیان کروں گا قرآن اور حدیث سے۔ پہلی بات قبر کس کو کہتے ہیں، اور دوسری بات انسان کیسے کہتے ہیں۔ قبر جمہور علماء حقہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث اور لغت میں بھی مدفن کو قبر کہا گیا ہے۔ درج ذیل آیات قرآنیہ میں قبر کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 684۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، محبوب کائنات کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہونا۔ تو نبی پاک کون سے قبر پر کھڑے تھے؟ ایسی زمین والے جو گڑھا ہے اسی قبر پر نبی پاک کھڑے ہونے سے منع کیا گیا۔ تو اس آیات سے معلوم ہوا کہ اسی زمین کی جو گڑھا ہے اسی کو قبر کہا جاتا ہے۔ دوسرا، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، ممتحنہ آیت نمبر 13۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ کفار قبروں والوں سے نا امید ہو چکے ہیں، تو کفار یہی گڑھوں والوں سے نا امید ہو چکے تھے۔ تو اس آیات میں اسی قبر کو قبر کہا گیا ہے۔ تیسرا، وما انت بمسمع من فی القبور، فاتر 22، کہ آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ تو اس آیات میں بھی قبر سے مراد اس زمینی گڑھا مراد ہے۔ چارواں، ثم اماتہ فاقبر، اللہ جل شانہ تفصیلی آیات ہے سورہ عبسہ، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے انسان کتنا ناشکرا ہے۔ تو یہی انسان کی طرف اشارہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، کون سی چیز سے یہ پیدا کیا گیا؟ من نطفہ، نطفے سے، تو نطفے سے یہی جسم بنتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ان کے لیے راستہ آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، اور قبر میں داخل کیا، قبر میں دفن کیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے تو ان سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس آیات مبارکہ میں اسی قبر کو، اسی گڑھے کو قبر کہا گیا ہے۔ 5واں نمبر، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکیڑ دی جائے گی تو اس سے بھی یہی قبر مراد ہے۔ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ سے بھی یہی قبر مراد ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ اٹھائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں۔ تو ان 6-7 آیاتوں سے اسی گڑھے کو قبر کہا گیا ہے۔ اگر آج اس گڑھے کو جو قبر نہیں کہتے تو وہ مسلمان کہاں رہتا ہے؟ قرآن کی بہت سی آیاتوں سے انکار ہے۔ تو قبر دوسرا کوئی قبر نہیں ہے۔ جو وہ کہتے ہیں کہ عالم برزہ ہو دوسرا قبر ہے، کوئی قبر نہیں سوائے اس قبر کے۔
وہ میں ثابت کروں گا کہ پھر جس کو قبر نہ مل جائے۔ قبر کہتے ہیں کس کو؟ قبر کہتے ہیں جسم جس میں دفن کیا جائے، جسم جہاں رہے وہی قبر ہے۔ اس مسجد میں رہے تو یہی انسان کے لیے یہی کمرہ اور یہی مسجد قبر ہو۔ انسان کے جسم کے ذرات جہاں بھی ہوں اس کو قبر کہا جائے۔ قرآن میں ایک آیات ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر دوسری قبر کی طرف اشارہ ہو۔ میں نے ہم اپنے استاد محترم شام والے تھے جامعہ فاروقیہ گجرات میں، میرا پیارا استاد بہت عزیز استاد تھا، مولانا عطا اللہ بیشامی، اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ بھی ہمیں جب پڑھاتے تھے ترجمہ تو یہی کہتے کہ یہ قبر مراد نہیں ہے، اور قبر ہے، اور قبر ہے۔ وہ ہمارے رائے کے مخالف تھا۔ تو ایک دن میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے کہا استاد محترم اگر آپ نے اس قرآن میں دوسرا قبر بتا دیا تو میں آپ کا عقیدہ قبول کروں گا۔ رب کعبہ کی قسم بالکل حیران اور خاموش ہو گئے۔ تو دوسرا کوئی قبر نہیں ہے، یہی قبر ہے بس۔ قرآن میں جتنی آیاتیں میں نے تلاوت فرمائی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نبی پاک کون سے قبر سے منع کیا گیا؟ انشاءاللہ تعالی یہ تو قرآن کی آیاتیں بہت سے ہیں قبر پر، لیکن چند آیاتیں میں نے بتا دیے کہ قبر سے مراد یہی زمینی گڑھا ہے جہاں پر انسان کی جسم کی ہڈیاں، گوشت، ذرات جہاں منتقل ہو جائے وہی قبر ہے۔ اور دوسرا قبر نہ قرآن میں کہاں پر ذکر ہے اور نہ حدیث میں۔ اگلے ٹرم انشاءاللہ تعالی میں حدیث پیش کروں گا، بہت سے احادیث کہ وہاں سے مراد قبر کا لفظ سے مراد یہی زمینی گڑھا ہے اور کوئی دوسرا قبر نہیں ہے۔ جو مخالفین کہتے ہیں کہ دوسرا قبر ہے وہ ایک آیات بھی پیش نہیں کر سکتے اور نہ حدیث مبارک پیش کر سکتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ یہ قبر نہیں ہے، دوسرا قبر ہے۔ اگلے ٹرم کا انتظار کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔